بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بریکنگ نیوز ہے، اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان پر کل رات کو حملہ کیا، اس وقت جب کہ افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا۔ یہ جوابی کارروائی تھی جو کہ پاکستان نے کی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان نے افغانستان کی مختلف جگہوں کو، مختلف مقامات کو نشانہ بنایا، جس میں ننگرہار بھی ہے، قندھار بھی ہے، کابل بھی ہے، اور انگور اڈا، اور اس سمیت مختلف علاقے جہاں جہاں پر ان کے طالبان کے ہیڈ کوارٹرز موجود تھے، وہاں پر آپریشن غضب للحق جو ہے اس کا، یہ پاکستان نے اس کا آغاز کیا۔ اور اب جب کہ 12 گھنٹوں سے زیادہ ہو چکا ہے، اور پاکستان نے اس جنگ میں مختلف جو مقامات ہیں ان کو ٹھکانہ بنایا ہے، ان کو نشانہ بنایا ہے، اور جو ٹھکانے تھے طالبان کے، خاص کر کے جو تحریک طالبان پاکستان سے منسوب تھے، ان کو بھی پاکستان نے جو ہے وہ نشانہ اس کے اندر بنایا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان ایک کھلی جنگ میں ہے، اور افغانستان کے ساتھ، اور پاکستان جو ہے اس کو اس بات پہ مجبور کیا گیا کہ وہ اس کا حملے کا جواب دیتے۔ اور ظاہر ہے کہ جب افغانستان کے کل ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستان کو دھمکی دی تھی، اور اس کے بعد ذبیح اللہ مجاہد نے یہ کہا تھا کہ عسکری حملے کریں گے، اور پھر وہ حملے کیے گئے، اس کا اعلان بھی ذبیح اللہ مجاہد نے کیا، جو کہ اسپوکس پرسن ہے تحریک طالبان کے، ٹی ٹی اے کے اور حکومت کے۔ انہوں نے جب یہ اناؤنس کر دیا، اور باجوڑ کے اندر ایک مسجد کو بھی نشانہ بنایا گیا، تو اس کے بعد پاکستان جو ہے اس نے اس کارروائی کا آغاز کیا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ چند گھنٹوں کے اندر اندر پاکستان نے مختلف ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں کہ افغان طالبان جو رجیم کے خلاف جو کارروائیاں ہوئیں، اس میں پکتیکا میں افغان طالبان کی جو اہم فوجی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح سے افغان طالبان کے ہیڈ کوارٹرز جو تھے اس پکتیکا میں، اس کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا، اور پھر قندھار کے اندر جو ہے وہ بلا اشتعال جو فائرنگ پاکستان کے اوپر وہاں سے کی گئی تھی، وہاں پہ بھی پاکستان نے جو ہے وہ نشانہ بنایا، اور طالبان رجیم کا جو ایمونیشن ڈپو تھا اس کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اسی طرح سے جو قندھار کے اندر ہی جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تھے افغانستان کے، ان کو بھی تباہ کیا گیا، اور پاکستان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مؤثر کارروائیاں پاکستان نے کی ہے اس میں مختلف اور بھی جو لاجسٹک بیس تھی قندھار کے اندر افغانستان کی، افغان طالبان کی، ان کو بھی تباہ کیا گیا۔ بیسیکلی جو افغانستان کے اندر وہ اسلحے بارود کے اہم ان کے ڈپو تھے، اور جو ان کے اہم جو جہاں پر وہ ذخیرہ کرتے ہیں، جو کہ استعمال بھی ہوتا ہے پاکستان کے خلاف بھی، اور خاص کر کے ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کا جو الائنس ہے اس میں تو ان کو یہ ایمونیشن کہاں سے مل رہی ہے، یہ ایک کھلا اوپن سیکریٹ ہے۔ تو پاکستان نے اس لاجسٹک بیس جو ہے اس کو بھی تباہ کیا ہے، ایمونیشن ڈپو کو بھی تباہ کیا ہے، اور اسی طرح سے جو مختلف قندھار کے اندر جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو بھی پاکستان نے جو ہے تباہ کر دیا ہے۔ یہ انڈینائبل سورسز بتا رہے ہیں، کیونکہ ہر چیز کی ویڈیو بھی اس وقت موجود ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی چل رہی ہے۔ خوست کے اندر بھی پاکستان نے، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہندوستان کس طرح سے اب مدد کو پہنچا ہے افغانستان کی، اس کے اوپر آتے ہیں، لیکن یہ کہ پاک افواج نے جو افغان طالبان کی جارحیت ہے اس کا جواب دیا ہے مختلف جگہوں کے اوپر، اور پاک افغان بارڈر کے اوپر بھی مختلف جگہوں، مختلف چیک پوسٹیں جو ہیں اس پہ پاکستان نے قبضہ بھی کیا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ کچھ چیک پوسٹیں ایسی تھی جہاں سے سفید پرچم لہرایا گیا افغانستان کی جانب سے، لیکن پاکستان نے اپنی جو کارروائی ہے وہ جاری رکھی ہے، اور پاکستان بہت ساری جو چیک پوسٹیں تھیں وہاں سے افغان جو فوجی ہیں وہ بھی وہاں سے بھاگ چکے ہیں، اور پاکستان نے وہاں پر اپنا پرچم جو ہے وہ بھی لہرایا ہے۔ جنوبی وزیرستان کے مقابل جو علاقہ پکتیکا بنتا ہے افغانستان میں، اس پہ 5
افغان پوسٹیں ہیں جہاں پر پاکستان نے اپنا پرچم لہرایا ہے، یعنی ان چیک پوسٹوں پر پاکستان نے قبضہ کیا ہے. 2 شوال کے مقابل ہے، 2 انگور اڈا کے مقابل ہے اور 1 زرملان کے مقابل ہے. یہ 5 چیک پوسٹیں ہیں جہاں پہ پاکستان نے حملہ ان پہ جو ہے وہ اپنا پرچم لہرایا ہے. اسی طرح سے انگور اڈا کا جو افغانی ٹرمینل ہے وہ بھی تباہ کیا ہے پاکستان نے، اور سیکیورٹی فورسز نے بھرپور اور طاقتور حملہ کیا ہے جس میں کہ افغان فورسز کو بھاری نقصان یہاں پر اٹھانا پڑا ہے. تو اس کے علاوہ بھی متعدد کارروائیاں ہیں جو پاکستان نے کل رات کی ہیں، اور اس وقت تک جب ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی خاص اب جو ہے یہ سلسلہ رکا ہے، لیکن یہ کس حد تک رکا ہے، کتنا رکا ہے، یہ ابھی اس کو ہم سیز فائر نہیں کہہ سکتے. لیکن ابھی جو پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے اس میں 12 گھنٹے یہ مسلسل پاکستان نے حملے کیے ہیں، جس کے بعد متعدد کامیابیاں بھی پاکستان کو ملی ہیں. اس میں بہت ساری ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں جو کہ ابھی تک مصدقہ نہیں ہیں، جس میں کہ ملا ہیبت کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو کہ تحریک طالبان کے سربراہ ہیں اور ان کے حوالے سے بھی متضاد اطلاعات ہیں کہ وہ مار دیے گئے ہیں ان حملوں میں. لیکن ابھی تک کوئی اس کے بارے میں، اور نور ولی محسود کے حوالے سے بھی خبریں ہیں، لیکن ابھی تک اس بارے میں جو غضب للحق آپریشن ہے اس میں تصدیق ہم نہیں کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کے نائب وزیر خارجہ کا رابطہ ہوا ہے سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ بھی، اور یہ کچھ لوگوں نے یہ خبریں دیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں وہ شاید کوئی مؤثر کارروائی رکوانے کے لیے پاکستان نے کہا ہے. ایسا قطعی طور پر نہیں ہے، نہ ہی ایسی اطلاعات ہے. البتہ یہ رابطہ سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے. ایران نے پاکستان کو ثالثی کی پیشکش کی ہے. افغانستان اور ایران کے پاکستان کے بیچ جو تنازع ہے اس میں ثالثی کی پیشکش کی ہے. اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اس کارروائی کو روکنے کے حوالے سے یا اس کارروائی کے اوپر افسوس کا اظہار، تشویش کا اظہار جو ہے وہ کیا ہے. لیکن اب جو اصل لڑائی ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جاری ہے، جہاں پر افغانستان اور ہندوستان اور نہ صرف یہ بلکہ جو مغربی میڈیا ہے وہ بھی ایک گٹھ جوڑ کے ساتھ فیک نیوز جو ہے وہ پھیلا رہا ہے کہ پاکستان کا کوئی جیٹ اور F-16 جو ہے وہاں پہ مار گرایا گیا. یہ تمام خبریں جو ہے وہ غلط ہے. یلدا حکیم جو کہ اسکائی نیوز کی ایک بڑی سینئر اینکر ہے، انہوں نے ایک یہ ٹویٹ کیا کہ افغان ایئر فورس جو ہے اس سے متعلق کہ اس نے پاکستان پہ جو ہے وہ حملے کیے ہیں، جبکہ افغانستان کے اوپر کے پاس جو ہے وہ کوئی ایئر فورس موجود نہیں ہے. اسکائی نیوز نے اس کو جو ہے وہ اس کو خبر کے طور پر پیش کیا، اور اس کے بعد پھر ان کو اپنا ٹویٹ جو ہے وہ بھی ڈیلیٹ کرنا پڑا. یلدا حکیم کے اوپر بھی اس وقت جو ہے وہ کافی جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے اور یہ غلط خبریں جو ہے وہ شیئر کرنے کے لیے. لیکن ہندوستان کے بہت سے اکاؤنٹس اور افغانستان کے اکاؤنٹس اور جو مغربی میڈیا ہے خاص کر کے اسکائی نیوز، ان کا ایک ہمیں گٹھ جوڑ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ فیک نیوز کو جو ہے وہ شامل کریں. اور یہ پرانا طریقہ کار ہے ان تینوں کا، اور یہ ایک بڑا واضح الائنس جو ہے وہ ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتا ہے، افغانستان کا، ہندوستان کا، اسرائیل کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مغربی میڈیا کا جو کچھ اکاؤنٹس اور کچھ چینلز جو ہیں ان کے وہ جس طرح سے وہاں پر اپنی جو پروپیگنڈا مشین ہے وہ چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت پاکستان جو ہے اس کی جو دفاعی حکمت عملی ہے وہ بہت واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ میکسیمم کاروائی جو ہے وہ منیمم ٹائم کے اندر جو ہے وہ کی جائے. اور جتنے ٹارگٹس پاکستان کے پاس ہیں جو انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگٹس ہیں، جس میں کہ اعلیٰ اہداف بھی شامل ہیں جو تحریک طالبان پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا اور ان کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کرنا، یہ پاکستان کا ایک اہم اس وقت تک جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک گول ہے. اور 133 کے قریب اس وقت تک ہلاکتیں خوارج کی سامنے آ چکی ہیں، بلکہ اس کی یہ تعداد اب تک ظاہر ہے اس میں یہ اپڈیٹنگ سٹوری ہے اور یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس لیے اس کے اندر ابھی تعداد میں اضافہ بھی متوقع ہے. اور یہ تمام جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ظاہر ہے پاکستان کے خلاف باقاعدہ حملہ آور رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان جو افغان پوسٹیں پاکستان کے قبضے میں ہیں، تازہ ترین جو اطلاعات اس کے اندر آئی ہیں اس میں افغان پوسٹوں پر قبضہ کر کے کچھ گاڑیاں بھی پاکستان نے ضبط کی ہیں، اور
افغانستان کا جھنڈا جو ہے وہ پاکستان نے بہت احترام سے وہاں سے اتارا ہے اور پاکستانی جھنڈوں کو وہاں پہ لہرایا گیا ہے، اور یہ بھی کہ پاک فوج جو ہے جنگ کی حالت میں بھی جو پیشہ ورانہ اور جو ہماری ایک مسلم روایات رہی ہیں کہ آپ کسی فخر کا یا اس کا اس طرح کا کسی کی ہزیمت دشمن کی جو ہے وہ نہ کرے، اس کو پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ سامنے رکھتے ہوئے ان کا جواب جو ہے وہ دے رہی ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ اس آپریشن کے اوپر آپریشن کے حوالے سے جو کافی جو ٹارگٹس ہیں ان کی اچیومنٹ اگر ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کے بارے میں ابھی ہمیں اطلاعات کنفرم نہیں ہے، اگر ہوئیں گی تو ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے، جہاں پہ جو کہ چیزیں پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا افغانستان کے ساتھ جو جنگ اس وقت پاکستان کی ہے وہ کہاں اور کس نوعیت کی اور کس جگہ پہ پہنچی ہے۔ مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کابل، پختکا، قندھار میں پاکستان کے جو فضائی حملے ہوئے ہیں اس میں پاکستان نے اہم جو اہداف ہیں ان کو حاصل کیا ہے۔ اب یہ جنگ جو ہے یہ کہاں تک جائے گی اور کس حد تک یہ پہنچے گی اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے، لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو، اور یہ بہت دکھ کی بات بھی ہے، یعنی یہ کوئی بہت اچھی کوئی قابل فخر بات نہیں ہے کہ ہمارے ہمسائے ہیں اور افغانستان میں مسلمان بھائی ہمارے بستے ہیں۔ یہ جنگ جو ہے یہ افغان عوام کے خلاف نہیں ہے، یہ افغان طالبان کے خلاف ہے، وہ رجیم جو کہ وہاں پہ خود وہاں کے عوام کے لیے جو ہے ان کے اوپر ظلم اور جبر کے ذریعے سے نافذ ہوا ہے، اس رجیم کے خلاف بھی ہے۔ اور ظاہر ہے پاکستان کے خلاف جو ان کی کارروائیاں ہیں نظر آ رہی ہیں، خودکش حملہ آور ہوں یا دیگر ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں، کیونکہ یہ اس طرح کی جو وار ہے جو کہ خفیہ وار ہے، جو خفیہ جنگ ہے، اس میں تو وہ پاکستان پر حملہ آور ہوتے ہیں، خودکش حملہ آوروں کی صورت میں، جس طرح سے ایک افغان ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جو خراسانی ہے ان کا طالبان رہنما وہ کیا کلیم کر رہا ہے، وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اوتھینٹک ویڈیو ہے، ابھی تک کی جو ذرائع ہیں مستند خبر ہے یہ کہ وہ اپنے منہ سے تسلیم کر رہا ہے کہ ہمارے پاس سوئسائڈ بامبرز کی بڑی تعداد ہے جو پاکستان کو نشانہ بنائے گی، تو وہ ایک پیچھے سے تو وار کر سکتے ہیں، لیکن اوپن جنگ میں وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر ان میں ہمت ہے تو یہ اوپن جنگ کریں پاکستان کے ساتھ، اس طرح کی جو یعنی پیٹھ میں چھرا گھونپا جائے، آپ خودکش حملہ آوروں کو بھیجیں اور ہمارے ہی اندر لوگوں کو پلانٹ کر کے اور ان کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے، تو میرا خیال ہے یہ جنگ بزدلوں کی جنگ ہوتی ہے جو کہ افغانستان لڑ رہا ہے۔ اور اتنی بڑی ایک طالبان رہنما جو ہے اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس سوئسائڈ بامبرز موجود ہیں اور ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی پاکستان کی اور کوئی فتح نہیں ہوگی کہ پاکستان کا دشمن جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے اور جو اس کی اسٹریٹجیز ہیں وہ بتا رہا ہے۔ تو اب یہ ایک نئی جنگ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن اگر پاکستان کی سالمیت پر، پاکستان کے جو اہلکار ہیں، فوجی اہلکاروں پر، پاکستان کے عوام پر، پاکستان کے شہریوں پر، پاکستان کی سویلین آبادی پر حملہ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے ایما کے اوپر جو ہے وہ آپ پاکستان کے اوپر جنگ نافذ کریں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب آپ کو ملے گا اور ملنا چاہیے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔